السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ صدر جلسہ، اساتذہ معلمات مدرسہ ھذا، طالبات مدرسہ ھذا و دیگر مہمانان اعظام، آج کے اس مسابقۂ انجمن میں آپ کے سامنے کچھ لفظ کشائی کی جرات کرتی ہوں۔ عنوان تقریر ہے ٹی وی معاشرتی بگاڑ کی جڑ ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خواتین اسلام، دور حاضر کا انسان جس ترقی یافتہ دور سے گزر رہا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور جدید نے انسان کو ترقی کے مدارج طے کرنے کا اور اونچی سند سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، وہیں اس کو تحت سایہ میں ڈھکلنے اور مالکی حقیقی سے رشتہ کاٹنے کے اسباب بھی فراہم کیے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ٹی وی، فلم، ویڈیو، سیریل اور انٹرنیٹ وغیرہ چیزیں ہیں۔ معاشرتی ماحول کو اور گھریلو زندگی کو تباہ و برباد کرنے اور بے حیائی پھیلانے میں ان چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ٹی وی دیکھنے کی مہلک بیماری امیروں کے محلوں سے لے کر غریبوں کے جھونپڑوں تک عام ہے، اور بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جن سے پورا معاشرہ، پورا خاندان، پورا ماحول متاثر نظر آ رہا ہے۔ جو ننھے منھے معصوم بچے معمار قوم ہیں، قوم کے رہبر ہیں، خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور ملک و ملت کے محافظ و نگران بننے والے ہیں، یہ معصوم بچے بچیاں ٹی وی فحشکاریوں میں مبتلا ہو کر قوم و خاندان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ٹی وی، کیبل ٹی وی، ویڈیو اور انٹرنیٹ وغیرہ سے بدکاری اور بے حیائی حد سے بڑھ گئی ہے۔ فلموں میں جس قسم کی چیزوں کی نمائش ہوتی ہے، جن چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، انہیں دیکھ کر یا سن کر ہر غیرت مند انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور افسوس سے سر جھک جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جب 3 سال کا بچہ ٹی وی کے پروگرام کو دیکھ کر رقص کرنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے، ڈانس کرنے لگتا ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جن بچوں کی زبان پر کلمہ ہونا چاہیے تھا، قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے تھی، حدیث رسول ہونا چاہیے تھا، جن کے کانوں میں قرآن کی آواز، آذان کی آوازیں، حدیث کی آوازیں اور نیکی کی بات پہنچنی چاہیے تھی، ان کی زبان اور کانوں میں ٹی وی کی، فلموں کی بے حیائی کی چیزیں بھری جا رہی ہے۔ یہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اولاد کے کھانا نہ کھانے پر قرآن کی لوری سنا کر، نعت اور حدیث رسول کی باتیں بتا کر بچوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا اور سنایا جاتا تھا۔ آج کا زمانہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ماں باپ جو بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے بجائے الٹا گانے کی، فلموں کی بے حیائی کی لوریاں سنا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے، تو بڑے ہو کر یہ اولاد ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے یا پھر شیطان کے دوست اچھے نہ بنیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ٹی وی معاشرے کا ایک ناسور ہے۔ آج پورا معاشرہ اس کی وبا سے تباہ ہو رہا ہے، کسی کو نہ اپنوں کی فکر نہ غیروں کی، حالانکہ قرآن کا اعلان ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے مسلمانوں، تم نگران ہو اور سرپرست بحیثیت آپ کی اولاد اور اہل خانہ کی تربیت تم پر فرض ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی خواہش پر گھر میں ٹی وی لا کر گھر کو جہنم بنانے کے لیے تیار ہو، اور تمہیں آخرت کی کچھ فکر نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، بغیر کسی دلیل کے اللہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ اسلام عورتوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، مگر دور حاضر کی عورتیں شرم و حیا کی تمام زیور چھوڑ دی ہے، شرم و حیا کی چادر کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ خواتین اور مائیں اپنی اولاد کی فکر کرنے کے بجائے رات میں دیکھی جانے والی فلموں اور پروگراموں پر اپنی اولاد سے مذاکرہ کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ ماں باپ بھی اولاد کے ساتھ رات بھر ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھنے میں ساتھ دیتے ہیں، اس لیے سوچیں اور سمجھیں اور غور کریں، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ٹی وی نے مذہب، تہذیب اور معاشرہ اور اخلاق سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ایمان یقین اور عزت و احترام کے جنازے اٹھا دیے ہیں اور سب کو ایمان کی کمزوری میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال پھینکے اور آخرت کی جنت کی تیاری میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ
چیختی ہے، عصمت فریاد کرتی ہے۔ آخر میں انہیں باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔